أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی التی میری وہ نعمت جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اجمالاً اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جو نعمت میں نے تم پر کی اسے یاد کرو اور وعدے کو پورا کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نعمت کی تفصیل بیان کی ہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوانا شروع کی ہیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو اہل جہاں پر تھی اپنے دور میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فضیلت دی۔ کنتم خیر امۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد جو ان سے ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ان سے ملیں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، تابعین کی جماعت اور ان کے بعد تبع تابعین کی جماعت، ان لوگوں کو، ان زمانے کے لوگوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بعد اب فضیلت سب سے زیادہ اہل جہاں پر وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گی کوئی جان، عن نفس کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کفایت نہیں کرے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور اس سے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور ان سے کوئی عوض، بدلہ، فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے فوراً کہ اس دن سے ڈر جاؤ جو قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں اور کسی بھی صورت بچاؤ ممکن نہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اپنے وڈیروں پر، بزرگوں پر، اور چونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھی، انبیاء پر ان کو بڑا مان فخر تھا
کہ ہمیں یہ بچا ہی لیں گے. جس طرح آج کل بھی کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، ہمارے جو وڈیرے ہیں پیر فقیر وہ ہمیں بچا لیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا وہ بھی کئی لوگ اپنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے کیسے بھی ہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش تو ہوگی. ایسے ہی بنی اسرائیل تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدے کر دیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا. کوئی جان کسی دوسری جان سے کفایت نہیں کرے گی. دوسرے کے حصے کا عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی قسم کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ جو شفاعت اور سفارش کی نفی ہے یہ اہل کفر کے لیے ہے کہ جو لوگ کافر مشرک ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ہاں اہل ایمان کے حق میں شفاعت اللہ رب العالمین اس کی اجازت دیں گے اور قبول بھی کی جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت اور اذن کے ساتھ ہی شفاعت کی جائے گی. اللہ جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا. جس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی صرف اس کے لیے شفاعت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، صدیقین، شہداء، صالحین کی شفاعت، اس کا ذکر احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ. لمن یأذن الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے، ویرضا، اور راضی ہو شفاعت پر، اس کے لیے شفاعت کی جائے گی. تو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کی شفاعت اہل کبائر کے لیے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہوگی. اہل کفر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی عوض، فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا. بندہ پھنس جائے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو کوئی سفارش کر دے، بندہ چھوٹ جاتا ہے، یا پھر فدیہ دے دے، فدیہ دے کے بھی بندہ چھوٹ جاتا ہے، یا پھر اس کے کوئی حامی و ناصر ہوں، کوئی مددگار ہوں، وہ اس کو قوت بازو کے بل بوتے پر چھڑوا لیں. تو یہ تینوں کام قیامت کے دن نہیں ہوں گے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی عوض، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ عذاب کے بدلے کوئی چیز دے کر بندہ عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوا بھی نہیں سکے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی،
من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب، عذاب کی برائی، مطلب سخت ترین عذاب، برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ بری طرح سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلوا رہے ہیں کہ آل فرعون سے ان کو نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ان کو خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو عددی قوت ان کو حاصل ہو گئی تو یہ فرعونیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے، بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان کو، بیٹوں کو ان کے قتل کروانا شروع کر دیا۔ پھر خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ سارے ہی قتل ہوتے رہے تو بنی اسرائیل محنت مشقت کا بہت سا کام کرتے ہیں فرعونیوں کے لیے، ان کی ملازمت نوکری چاکری کرتے ہیں، پھر یہ کام کون کرے گا؟ یہ پھر انہی کو کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، اگلے سال جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ایسا سال تھا جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ وہ سال تھا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بچا لیا، اس کا واقعہ آگے سورۃ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں ذکر کریں گے۔ تو یہ عذاب تھا بہت بڑا کہ بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا۔ اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلو۔ یہ رات کو لے کے نکلے، آل فرعون کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے فوج تھی اور آگے سمندر تھا۔ اصحاب موسیٰ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب بچنے کا راستہ نہیں۔ کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، تو سمندر کا پانی رک گیا، درمیان میں راستے بن گئے، انہوں نے سمندر پار کر لیا۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر وہ بھی انہی راستوں پر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا، تو وہ پانی دوبارہ جاری ہو گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء کو رونما ہوا، یعنی 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نجات دی، فرعون آل فرعون کو
غرق کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو اگلا دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ بنی اسرائیل اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ تم یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے یہ روزہ فرض قرار دے دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو یہ عاشوراء کا روزہ نفل ہو گیا، اور آپ یہ روزہ رکھتے رہے حتیٰ کہ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو وہ دن ہے کہ یہودی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ ابتدا میں آغاز میں اسلام کا مزاج یہ تھا کہ اہل کتاب کی موافقت اور اہل شرک کی مخالفت کرتے، پھر آہستہ آہستہ وحی نازل ہوتی گئی تو اہل کتاب کی بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ پہلے اہل کتاب روزہ رکھتے تھے، معلوم ہوا تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آخر میں جا کے بتایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کا بھی روزے کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھنے کی تاریخ بدل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے 10 کا رکھتے تھے، پھر 9 کا روزہ رکھنے کا اعلان فرما دیا، کیونکہ نجات تو ملی تھی رات کو، رات کے وقت لے کے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اسری بعبادی لیلا، میرے بندوں کو لے کر رات کو نکلی ہے، وہ 9 اور 10 کی درمیانی رات تھی۔ مثال ہے سمجھنے کے لیے، ہندوستان اور پاکستان دونوں کی آزادی ایک ہی رات میں ہوئی، تو یہ یوم آزادی 14 کو مناتے ہیں اور وہ 15 کو۔ وجہ مخالفت، جب وہ یوم آزادی مناتے ہیں تو یہ یوم سیاہ مناتے ہیں۔ یہ ہے مخالفت کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا، فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو آئندہ سال آپ زندہ نہ رہے، فوت ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یوم عاشوراء کا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ فرماتے ہیں جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہو تو گننا شروع کر دو، وَاصْبَحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور 9 ذوالحجہ 9 محرم الحرام کو روزے کی حالت میں صبح کرو، 9 کا روزہ رکھو۔ یہ طریقہ کار ہے روزہ رکھنے کا۔ اس نے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ کہنے لگے کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھا تو نہیں، ارادے کا اظہار کیا تھا، نیت آپ نے فرمائی تھی کہ میں آئندہ 9 کا رکھوں گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم مصمم کو حقیقت واقعی کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا ملا کر روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10۔
اس کے لیے روایت پیش کرتے ہیں مسند احمد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود فصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سوء الحفظ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اس لیے یہ روایت کمزور ہے، ثابت نہیں۔ پھر دوسرا یہ اشکال کھڑا کرتے ہیں کہ 9 کا روزہ رکھنے کا کہا تھا، 10 سے منع تو نہیں کیا، لہذا 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے۔ لیکن جو عدد ہوتا ہے نا، عدد، اس میں حصر پایا جاتا ہے، یہ اپنے سے پہلے والے اور بعد والے دونوں کی نفی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کہیں کہ میرا بچہ 9ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 9ویں میں ہی پڑھتا ہے، نہ 7ویں میں، نہ 8ویں میں، نہ 10ویں 11ویں میں۔ عدد کے اندر حصر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کی مسجد میں جلسہ ہوتا ہے ہر سال 23 مارچ کو، کوئی انتظامی امور کے پیش نظر آپ کہہ دیتے ہیں 23 مارچ کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، کئی مسائل ہیں یہ وہ، لہذا آپ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال ہم یہ جلسہ 22 مارچ کو کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 22 اور 23 2 دن ہوگا یا صرف 22 کو؟ سادہ سا مفہوم ہے، واضح سا معنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا کہ 10 محرم الحرام، اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ 10 کی اپنے آپ نفی ہو گئی۔ پھر کرنی ہے یہود کی مخالفت، تو مخالفت کیسی ہوگی کہ اس دن، جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ نہ رکھیں، اور جس دن آپ روزہ رکھیں اس دن وہ نہ رکھیں، تب ہوگی مخالفت۔ اور اگر جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ نے بھی رکھا اور ایک ساتھ اور ملا لیا، یہ مخالفت نہیں، یہ موافقت، بلکہ بڑھ چڑھ کے موافقت ہو۔ تو مخالفت کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو، وہ رکھتے ہیں جس دن اس دن آپ نہ رکھیں، اور آپ جس دن رکھتے ہیں اس دن وہ رکھتے ہی نہیں۔ باقی رہ گئی فضیلت، کہ یوم عاشوراء کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، تو جب تاریخ ہی بدل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضیلت بھی اپنے آپ 10 کے بجائے 9 میں آ گئی۔ اسی روزے کے مسئلے کو سمجھ لیں، پہلے فرضیت تھی یوم عاشوراء کے روزے میں، پھر فرضیت آ گئی رمضان میں، 10 محرم کے روزے سے فرضیت نکل کے رمضان کے روزوں میں منتقل ہو گئی۔ ایسے ہی فضیلت 10 محرم کے روزے کی جو بیان کی تھی جب تک تھی، تو جب منسوخ ہو گیا، تاریخ بدل دی، وہی فضیلت کنورٹ ہو گئی 9 محرم کے روزے میں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا روزہ ہے، اور ویسے بھی رات کو نجات ملی تھی، تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کا تعلق عموماً پچھلے دن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور رات کا آخری حصہ اس کا تعلق اگلے دن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ جو گھڑیوں میں تاریخ رات کے 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، یہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوتی ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ پچھلے دن کے ساتھ اور آخری حصہ
اگلے دن کے ساتھ منسلک اور شامل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے باجماعت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ فجر، رات میں بیٹھے ہوئے ہیں نا عشاء پڑھ کے، تو آج کی فجر کون سی ہوگی؟ جو گزر چکی، اور جو آئندہ آنے والی ہے وہ کل کی فجر۔ تو یہ عموماً عرف عام میں یہی اصول اور طریقہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں کہ رات کے ابتدائی حصے کو پچھلے دن کے ساتھ اور رات کے آخری حصے کو اگلے دن کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ تو رات کو نجات ملی تھی فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، تو بنی اسرائیل نے اعتبار کیا اگلے دن کا اور اگلے دن روزہ رکھا، اور اسی رات نجات ملنے کی خوشی میں ہم نے اعتبار کر لیا اس سے ایک دن پہلے کا، پچھلے دن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کے ان کی مخالفت میں پہلے روزہ رکھ لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تم کو نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا۔ آل فرعون کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آل فرعون تو غرق ہو گیا اور فرعون بچ گیا، نہیں، فرعون بھی غرق ہوا۔ فرعون کے غرق ہونے کی تفصیل بھی آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے سامنے یہ لوگ غرق ہوئے، اللہ نے ان کے سامنے یہ کام کیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، اور فرعون اور اس کی آل اولاد وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو بہت بڑا سلام ہے۔